مردانہ کمزوری بات کر لیں یا مردانہ طاقت کی بات کر لیں تو سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر پوری دنیا میں ریسرچ کی جاتی ہے وہ ہے ٹائمنگ. بینگ اے سیکسالوجسٹ میں مطلب یہ سب ایک کیا یہ فوبیا ہے یا یہ پرفارمنس اپنا یہ کیا ہے, کیوں ٹائمنگ کے اوپر سارا سوشل میڈیا اور لوگ بھی طرح طرح کی میڈیکیشن اور ہر طرح کی جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ دیکھیں, ٹائمنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک آدمی انٹرکورس میں جاتا ہے, یعنی وہ ایک جماع کی اس کیفیت میں جاتا ہے, تو اس کے بعد کتنی دیر میں وہ ایجیکولیشن میں یا اس کی جو منی کا اخراج ہے وہ ہوتا ہے, وہ ٹائم کتنا ہے. یہ ایک بڑی کامن پرابلم ہے ٹائم کا کم ہونا, اور یہ بہت ہی فرسٹریٹنگ ہے میل کے لیے بھی اور فیمیل کے لیے بھی, دونوں کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ کا جو مسئلہ ہے اس کو میل کے حوالے سے ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے دوسرے اسپیکٹ پر اتنی بات نہیں کی جاتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ کا مسئلہ, میں اسے کہتا ہوں کہ آدمی کا کم عورت کا زیادہ ہے, فیمیل کا زیادہ. ریزن اس کی یہ ہے کہ ایک عورت اور آدمی کی جو ایک سیکچول کہہ لیں ان کا ایک جو یعنی کہ صرف یہ آدمی کی ڈیزائر نہیں ہوتی, فیمیل کی بھی ڈیزائر ہوتی ہے, ایک ڈیزائر ہوتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک پروسیس شروع ہوتا ہے, میل اور فیمیل کے اندر فرق یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایک تیزی سے اس کا سیکچول ایکسائٹمنٹ اوپر جاتی ہے اور اسی طرح سے وہ بیہیو کرتی ہے. فیمیل کے اندر وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے اینڈ اٹ از ویریڈ, وہ ذرا سلو ہوتا ہے پروسیس. ابھی عورت سمجھے کہ وہ آدھے راستے میں ہی ہوتی ہے اور آدمی جو ہے وہ فارغ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. یہ چیز عورت کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے, بہت زیادہ اس کے لیے ڈسٹربنگ ہوتی ہے کہ وہ بالکل درمیان میں ہی, یعنی وہ کسی طرف جسے کہتے ہیں نا, وہ اپنے کسی پراپر اینڈ کے اوپر نہیں جا سکے. تو یہ چیز اب ٹائمنگ کیا ہے, لوگ اکثر پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں جی کتنا ٹائم ہونا چاہیے, کتنا ٹائم ہونا چاہیے. ٹائم کے لحاظ سے ڈیفینیشن مختلف فورمز نے مختلف طریقے سے کی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹائمنگ وہ جس کے اندر آدمی اور عورت دونوں اپنے ایک پراپر اینڈ کے اوپر آ جائیں. لائک آدمی کا جو ہے وہ ایجیکولیشن ہے اور فیمیل کے اندر اس پروسیس آرگیزم ہم کہتے ہیں, یا ایک اپنے اس سیٹسفیکشن کو لے لینا. تو وہ ٹائم جس میں یہ دونوں کام ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں پراپر ٹائمنگ ہے. اور اگر وہ نہیں ہے تو سمجھیں کہ وہ ٹائمنگ کا پرابلم ہے. اور لیکن پھر بھی ٹینٹیٹیولی اگر ہم بات کریں تو وہ 1 سے 3 منٹ کا ٹائم ہے, لیکن پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہ کپلز میں چیز ویری کرتی ہے. بٹ میں سر ایک اسٹڈی ہم نے جب ویڈیو کی تو نیچے ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک اسٹڈی شیئر کی ہوئی تھی کہ پاکستان میں شاید 90% خواتین کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آرگیزم ہے کیا, اور شاید وہ کبھی اس آرگیزم تک پہنچی بھی نہیں ہے. جی بالکل. تو اس صورتحال میں سر اس میں کیا کرنا چاہیے میل کو, مطلب کہ وہ کس طرح اپنی ٹائمنگ کے اوپر اس کو یہ پتہ ہو کہ کیا نارمل ہے اور کیا ایب نارمل ہے؟ دیکھیں اس کے اندر بہت سارے فیکٹر ہیں, سائیکولوجیکل فیکٹر بھی ہیں, جینیٹک فیکٹر بھی ہیں. بعض لوگوں کا سسٹم بلڈ اپ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کی سمجھ لے کہ ایک نیچرل جو ہے نا, میں اسے کہتا ہوں کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھ لے کہ ایک تھرموسٹیٹ ہے, وہ کسی غلط جگہ پر سیٹ ہوا ہے. جی. یعنی ایک چیز نے جہاں جا کے ٹریگر ہونا تھا وہ اس سے بہت پہلے ٹریگر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہمیں یہ ایک طرح سے ایک پریکٹس بھی ہے, سمجھے ایک رسپانس ہے جس کو انہوں نے لرن کرنا ہے, اپنے اس ریفلیکس کو, اپنے اس تھرموسٹیٹ کو دوبارہ سے انہوں نے کسی پراپر جگہ کے اوپر سیٹ کرنا ہے. ایفرٹ والا کام ہے, اس میں تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے, اور میڈیسنز بھی ہیں جو اس کے لیے ہم دیتے ہیں اور ان کے بڑے اچھے رزلٹ ہیں. تو یہ ایک اپروچ اس طرح سے ہے کہ اس کے اندر میڈیسنز بھی ہیں, لیکن میڈیسن سے زیادہ رول اس کنٹرول کو حاصل کرنے کا ہے, جو کہ ایک لرننگ پروسیس ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ہولڈ کرنا سیکھنا ہے. وی ہیلپ دیم. جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو ہم ان کو اس چیز کے بارے میں پراپر جو ہے ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے سیکچول پرفارمنس کس طرح سے کرنی ہے, کیسے بہتر کرنی, تاکہ آپ کی ٹائمنگ جو ہے کس طرح سے آپ نے اس بیہیویئر کو لرن کرنا ہے کہ آپ ہولڈ کر سکیں اپنی اس ایجیکولیشن کو. میڈیسن بھی ہیں اور بیہیویئر, دونوں چیزوں سے ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں.
تو کیا میڈیسن سر مطلب اس میں دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے اس کام کے لیے حکیمی میڈیسن کشتے اور طرح طرح کی وہ چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی رزلٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہمارے جو گردوں کے وارڈ ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، گردے فیلئر ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے ٹوٹکے یوز کرتے ہیں، کشتے کھاتے ہیں، ایون سونے کا ورک اور اس طرح کی چیزیں بھی لوگ لیتے ہیں. تو کتنا سیف ہے اس طرح کی میڈیسن لینے سے پہلے پیشنٹ کو کیا سوچنا چاہیے، اس کو کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے کہ جس سے اس کی صحت پہ اوور آل اثر نہ پڑے؟ دیکھیں میں ڈفرینٹ اپنے اپنے ایک کام کرنے کے یا میڈیسن کے طریقے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہومیوپیتھک ہے، حکمت ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی چیز ہو اس کو اسٹینڈرڈائز ہونا چاہیے. جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے اس کا بہت ایکسٹینسو ایک سمجھ لیں کہ ایک ٹرائل ہوتا ہے، ساری دنیا میں بڑے ان کے لمبے ٹرائل ہوتے ہیں اور ان کو سائنٹیفکلی لیبس کے اندر ان کو جانچا جاتا ہے، پھر ایک اسٹینڈرڈائزیشن ہوتی ہے، وہاں جا کے ایک چیز جو ہے نا وہ فار پبلک یوز سامنے آتی ہے. انفارچونیٹلی حکمت میں تو ایسا بالکل ہی نہیں ہے کہ جہاں کوئی دیکھا جائے کہ ہم کتنی چیز دے رہے ہیں اور اس کو بلکہ جو نسخے ہیں وہ ہر ایک نے کہا جی میرا اپنا ہے اور اس کو چھپا کے وہ ہاں جی اب وہ کیا ڈال رہے ہیں. اور اس طرح جو ان کوالیفائڈ لوگ ہیں انفارچونیٹلی اور ہمارے معاشرے میں بارمار ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ میڈیکل کی جو چیزیں ہیں انہیں کو، یہ میں نان کوالیفائڈ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ ان کوالیفائڈ ہیں، کہ وہ اس میڈیکل کی جو میڈیسن ہے وہ ان کو یوز کرتے ہیں اور بغیر کسی پرسکرپشن کے. تو ایک تو ان کو بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جس طرح بات کریں نا کہ مختلف دوائیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیواروں پر اشتہار لگے ہوئے ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں. بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ دیواریں بڑی پڑی ہیں، مردانہ کمزوری کیا دے رہے ہیں، کس اور فلانا، مطلب اب وہ اشتہار بازی ہے، لیکن وہ جو دے رہے ہیں آیا وہ کسی لیب سے اپرووڈ ہے، وہ کوئی ہے اس کے اندر مینشن کہ یہ کیا چیز ہے.